اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم بندہ مومن کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے جو نصاب بیان میں سے ایک اہم بات ہم ان اللغو فرمایا، وہ لوگ بے معنی حیث کر لغویات سے بے مقصد مومن کی ہر جگہ پہ الجھ جانا، ہر بحث کے اندر ہی ہر مقام میں کسی نہ کسی شغل کا شکار رہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے وقارت کرامت انسانیت کے ساتھ ساتھ خیر امت کا تاج بھی اللہ۔ مومن بڑی فضیلت والی باشعور قوم، وہ لغویات فلیات بے مقصد بے معنی الجھ کر وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، حالات جیسے لہو و لعب کی کثرت، کھیل آنا جانا گھومنا پھرنا، ان میں ڈھیر سارا وقت مانوں کا ضائع ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست تخلیقی صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے اچھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، ایک بہترین نظم کے ساتھ بڑی ساری چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے۔ الجھے ہوئے ہیں بے معنی اور بے مقصد کاموں، لا یعنی طرز زندگی۔ دیکھیں، محنت بھی اگر با مقصد نہ ہو بھی فائدہ مند، محنت بھی با مقصد ہو با معنی ہو، جد و جہد بھی کریں تو وہ بھی مقاصد والی۔ آپ غور کی، یہاں سے فرض کر لیں آپ کہ لاہور آپ گاڑی پہ جاتے ہیں، 5,000 کا 10,000 کا پیٹرول لگتا ہے یا 1,000 2,000 کرایہ لگ جائے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی میں اس طرح کروں گا کہ پیدل میں نے جانا ہے لاہور اور میں کرایہ بچاؤں گا، تو چلا گیا پیدل، 2,000 کا بچ گیا کیونکہ پیدل گیا، پیدل جو ضروری کام اس نے کرنے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے وقت ضائع کیا، آنے کا کام اب اس نے محنت تو کی ہے لیکن وہ محنت اس نے با مقصد، اچھا ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ڈبل پیسے ہمارے ہاں ملنگ ہوتے ہیں نا، ملنگ اکثر فارغ ہو، ملنگ ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جن تو پیدل جا رہے ہیں داتا سے، پیدل جا رہے ہیں، انہیں کا داتا پہ بیٹھ کے کون سا آپ کام کر رہے ہیں معنی مبہم ہے، آپ کون سی ایسی اس میں آپ مجاہدہ بالنفس کر رہے ہیں جس کا، یہ تو وہ بات ہوئی کہ کھیت میں دانہ ڈالا نہیں اور ہل چلاتے رہے، اس میں کھاد ڈالتے رہے، اس کو پانی دیتے رہے، لیکن بیج تو ڈالا ہی نہیں۔ جب تک آپ بیج نہیں ڈالیں گے تو کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کھیت سے؟ حصول کیا ہے آپ کا، مقصد کیا ہے؟ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ محنت بھی با مقصد ہو، بے مقصد بلا وجہ کی، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کہ آپ مدھانی پانی میں ڈالیں گے تو مکھن نکل آئے گا، اس کے لیے دودھ چاہیے، اور فقط دودھ نہ ہو بھی کسی شخص نے جما رکھا ہو، دہی بنا ہوا ہو، پھر آپ اس کے اندر محنت کریں گے تو مکھن نصیب ہوگا۔ بلا وجہ کی مشقتیں کر رہے ہیں بغیر کسی سبب کے، جد وہ جا رہے ہیں 100 کلومیٹر کا 200 کلومیٹر کا سفر کر کے، مقصد کیا ہے؟ وہ سفر کیا ہے گھوم کے، اور وہ کہاں چلے گئے اور جا کے واپس کے آئے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہم جی گھومنے گئے۔ مبہم اور بے معنی بنی اسرائیل کے جو جرم تھے نا، ان میں ایک جرم قرآن مجید نے ان کا یہ بیان کیا ہے کہ بہت سوال کرتے تھے، بہت بحث کرتے، ان کی جن چیزوں کو عبرت بنانے کا اور سبق لینے کا ہمیں کہا گیا ہے ان میں یہ ہے کہ کثرت اور بے معنی سوال۔ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے، حضرت کلیم کی بارگاہ میں وہ آئے ہیں، حضرت کلیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گائے ذبحنے والے سا مارو، مرنے والا اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اب انہوں نے پوچھا جی گائے کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی، بوڑھی ہو جوان ہو، اتنے سوال، بے معنی سوال، بے مقصد سوال، بحثیں ہی بحثیں اور الجھاؤ ہی الجھاؤ، اور زندگی کے اندر یعنی زمانہ بیت گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا، حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا، یہاں تک کہ ایک صاحب یہ پوچھنے آ گئے کہ بتایا جا سکتا ہے کہ معراج کی رات جو براق گیا تھا اس کا رنگ کیا؟ خدا کے سوالات آپ کی ضروریات کے سوال ہیں، عجیب نوعیت کے سوال ہیں۔ اور پھر یہ بحثیں جو لوگ چھیڑتے ہیں ان کو لوگ بڑا عظیم آدمی سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑی خاص بات نکال کے لایا ہے۔ اور میں نے یہ داستان سرائی کے منظر حرم شریف میں دیکھے، ایسی بات کو روایت کر دیا جاتا ہے چند پیسے کمانے کے لیے کہ میں زیارتیں کراتا ہوں، وہ ایسی ایسی زیارت بیان کر دیتے ہیں جس کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے۔ مجھے ایک صاحب زیارت کرانے کے لیے لے گئے تو کہنے لگے وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا تھا نا کہ یہ بکری کا بچہ جو مرا ہوا ہے تم بتا سکتے ہو کہ اس کے مالکوں کی نظر میں اس کی کیا قیمت ہے؟ تو صحابہ نے کہا کوئی قیمت ہو تو یہاں پھینک دے، قیمت نہیں۔ جو حدیث اور وہ جو واقعہ ہوا تھا جہاں سرکار نے بیان کیا تھا وہ جگہ تھی اس کی زیارت۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ کتاب میں بخاری میں حدیث موجود ہے لیکن وہاں تو کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ خاص، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرکار فلاں محلے سے گزر رہے تھے لیکن بھائی نے ہی آپ نے تعین کر دیا، اور تبدیلی یہ وقت کے ساتھ جگہیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، کہیں
خالی زمین پر مکانات آپ نے تعین کیوں کر کے کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ ایک نئی بات جڑنے کے لیے؟ اسلام دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا ہے؟ آپ روز ایک نئی بحث کریں گے، روز ایک نئی کہانی بنائیں گے، روز ایک آپ عنوان بنائیں گے جس پر مجادلہ ہو، مکالمہ ہو، مناظرہ ہو۔ دین کے اخلاقی پہلو اور جو عمل کے لیے دین دنیا میں آیا تھا اس پر عمل کب کرنا؟ فضول قسم کی ابحاث میں وقت ضائع ہوتا اور ہم بڑے مزہ لے لے کے، لطف لے لے کے ان چیزوں کو سنتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ عزیز بھائی سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ حضور فرمانے لگے خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے، با مقصد معنی خیز جو اس کی ضرورت کا کام ہے وہ ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو وقف رکھے، اور پھر دوسرا ایک اور کام کے اندر میری ذمہ داری جو ہے میں وہ کام ٹھیک ہے کام میں مداخلت، بجائے اس کے کہ میں اپنا خیال رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ داری ڈالی ہے وہ میں کس طرح سے ہمارے استاد صاحب مختلف تو ایک جملہ ان کا مجھے بڑا یاد رہا، وہ کہنے لگے مہربانی کیجیے گا اپنی اپنی کلاس کا خیال رکھ، دوسروں کی کلاسوں کا خیال ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری اپنی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر ہمارے ہاں مزاج مداخلت کا نہ ہوتا، ہمارے ہاں اپنی ڈیوٹیاں اپنے حساب میں اپنے دائرہ کار میں رہ کے کرنے کا مزاج ہوتا، بہت سارے کام صحیح جہاں ہر شخص کو اجازت ہے وہ ہر کام کرتا ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں لوگ تیمارداری کرنے آئیں گے، جنہیں لوگ پتہ لینے آئیں گے سارے ایک ہی بتا کے یہ کھا لیں اس سے مجھے فائدہ، حالانکہ آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہتے ہیں بیمار ہوں، وہ پہلے آپ کا پریشر دیکھتا ہے، پھر ایک کونے میں دیکھتا ہے کہ آپ کو، پھر آپ کا وزن پوچھتا ہے، عمر پوچھتا ہے، اس تقاضے کی روشنی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نسخہ تیار کرتا ہے، لیکن وہ جو آپ کے لیے چاروں مغز بنا کے لایا اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کو شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر یہ والا مرض تو لے آیا ہے، کیونکہ ہر بندے کو حکیم بننے کا شوق ہے، اسی طرح ہر آدمی کو دینی مسئلہ بیان کرنے کا شوق ہے، اس نے کوئی 4 کتابیں بھی نہیں پڑھی، وہ ضروریات سے بھی آگاہ نہیں، اسے نہیں پتا کہ دین کے مختلف پہلوؤں کا عنوان کیا ہے، کسی استاد کے پاس وہ نہیں بیٹھا 4 باتیں کسی سن لی ہیں اور 4 چیزیں کہیں نے دیکھ لی ہیں، وہ بہت بڑا جناب دائی بن کے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اپنا کام جو ہے اس کو صحیح کر کے اگر کیا جائے، اگر ٹھیک کر کے کیا جائے اپنے دائرہ کار کے اندر، آپ یہ بندے کو مزہ آتا ہے۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زبانہ مبارکہ میں مجھے ایک مہم کے لیے بھیجا تھا، تو وہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ شدید انتظار تھا کہ بنا کیا، تو آج کل کا تو دور تھا نہیں کہ فوراً آپ کسی کو لائیو دیکھ لیں یا واٹس ایپ پہ فوراً آپ کو میسج اور آ کر، تو ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا انتظار تھا جناب عمر کو۔ فرماتے میں دوپہر کے وقت خبر لے کے مدینہ طیبہ میں چلچلاتی گرمی کا موسم تھا، رواج بھی تھا دوپہر کا نہ کھا کے، بعد ظہر میں پہنچا، اکثر دروازوں کے کواڑ میں نے بند دیکھے، تو میں نے کہا کہ عصر کے بعد جناب عمر کو پیغام دوں گا کہ اللہ نے فتح دے۔ فرماتے ہیں کہ بعد عصر میری ملاقات ہوئی تو جناب عمر تو نماز کا سلام پھیرتے ہی پوچھنے لگے، او یار اللہ تیرا بھلا کرے، تو تھک گیا تیرا کیا نتیجہ نکلا، اللہ نے کامیابی دی؟ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو کامیاب۔ حضرت عمر کا نستا ہے وہی مجھے معلوم اور جنگ کا دورانیہ بھی معلوم ہے، تو آپ دیر سے کیوں آئے؟ میں بے چین تھا۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں تو آ گیا تھا ظہر کے بعد، لیکن اس خیال سے کہ آپ سو رہے ہوں گے، اس خیال سے کہ آپ آرام فرما ہوں گے، میں نہیں آیا کہ عصر کے بعد مسجد میں ملاقات ہو بتا دوں گا۔ تو یہ جناب عمر کا طرز ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا وجود اس طرح کا تھا کہ ہر چیز میں ٹھہراؤ تھا۔ تو عمر فرمانے لگے سویا کرتا تھا لیکن امیر المومنین بننے سے پہلے، تم دوپہر کی بات کرتے ہو، میں تو احساس ذمہ داری کے بوجھ میں اتنا دبا ہوں کہ رات کو بھی جی بھر کے نہیں سو پاتا۔